آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا نام شاید بہت زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن ان کی کہانی مغلیہ دور کے ایک اہم وقت کی عکاسی کرتی ہے: قطب الدین خان خواہشکی دوم۔ جی بالکل، اور ہماری گفتگو کا بنیادی محور معاصر الامراء جلد دوم کا ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاہ نواز خان اور ان کے بیٹے نے لکھی، اور یہ تیموری دور کے امراء کی سوانح حیات کا ایک بہت ہی مستند ذریعہ مانی جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی ماخذ کی روشنی میں قطب الدین خان کی زندگی، ان کے خاندان، ان کی فوجی مہمات اور ان کے انجام کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ان کے تعارف اور خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام بایزید بتایا گیا ہے، والد نظر بہادر۔ جی نظر بہادر کے بیٹے اور جان باز خان خواہشکی کے داماد تھے۔ ان کے والد صاحب کا شہزادہ محمد اعظم شاہ کے ہاں کافی سر و رسوخ تھا۔ اچھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بایزید یعنی قطب الدین وہ شروع میں ملازمت چھوڑ کر قصور چلے گئے تھے۔ او، کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ نہیں، ماخذ میں کوئی خاص وجہ تو نہیں لکھی، بس یہ کہ وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ لیکن پھر اورنگزیب نے انہیں یاد فرمایا تو وہ دربار کی طرف چلے، مگر وہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھا ہے کہ پاگل پن کے عالم میں۔ عجب بات ہے۔ خیر، ان کی اولاد کا ذکر بھی ہے، 4 بیٹے: حسین خان، بایزید خان، پیر خان اور علی خان۔ جی، ان چاروں کا نام آتا ہے۔ بایزید خان جو تھے وہ محمد شاہ کے زمانے میں اچھے عہدے پر پہنچے، لیکن جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ حسین خان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہیں پر وہ بات بھی نوٹ کر لیتے ہیں جو آخر میں آتی ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بالکل، وہ تضاد اہم ہے۔ اچھا، انہی بایزید خان جو جوان فوت ہوئے کے بیٹے تھے نور خان، جو بعد میں شمس خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی قطب الدین کے پوتے ہوئے؟ جی، پوتے، اور انہیں دوآبہ بست جالندھر کا فوجدار بنایا گیا۔ یہ شمس خان جو ہیں، یہ کہانی میں آگے چل کر بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، خاص طور پر سکھوں کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس زمانے میں سکھوں نے کافی، آپ کہہ لیں، ہلچل مچا رکھی تھی، لاہور سے دہلی تک۔ جی، سرہند کے فوجدار وزیر خان کو شکست دی، شہر پر قبضہ کیا۔ یہ مغلیہ سلطنت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو اسی دوران شمس خان فوجدار بنے۔ جی، شمس خان، جنہیں کہیں شمس الدین خان بھی لکھا ہے، وہ جالندھر دوآب کے فوجدار بنے۔ انہوں نے حالات دیکھے تو وہ ایک بڑی فوج اکٹھی کی، 5000 سوار، زمیندار، رضاکار، کافی لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرح کی مذہبی جنگ کا رنگ بھی دیا گیا اسے ماخذ میں۔ جی، کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ خیر، سلطانپور کے قریب راہوں کے مقام پر ان کا سکھوں سے مقابلہ ہوا۔ اور یہ بڑی جنگ تھی۔ شروع میں تو سکھوں نے قلعہ لے لیا تھا راہوں کا۔ جی، قلعے پر قبضہ کیا، کئی دن لڑائی چلی، تیر، بندوق، پتھر، تلواریں، سب کچھ۔ جانی نقصان بھی ہوا دونوں طرف۔ لیکن پھر شمس خان نے 2 مزید لڑائیوں میں انہیں شکست دے دی۔ ماخذ کہتا ہے ذاتی بہادری یا خدا کی دی ہوئی قسمت سے۔ اچھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بعد مرکز سے محمد امین خان چند بہادر آئے، ایک بڑی شاہی فوج کے ساتھ۔ لیکن شمس خان نے انتظار نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی کامیابیوں پر وہ زیادہ پر اعتماد ہو گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سرہند کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اور یہ بات مہنگی پڑی پھر؟ بہت مہنگی پڑی۔ محمد امین خان نے فوراً بادشاہ کو لکھا کہ جی، شمس خان کے پاس بڑی فوج ہے، یہ سرکش ہو سکتا ہے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی ساری خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بالکل، انعام تو دور کی بات، انہیں عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ مطلب میدان جنگ کی جیت دربار میں ہار گئی۔ یہ واقعی اس دور کی سیاست کی ایک مثال ہے۔ اچھا، اب ذرا واپس قطب الدین خان پر آتے ہیں۔ بایزید، جنہیں بعد میں خطاب ملا، ماخذ انہیں جان دیدہ یعنی تجربہ کار کہتا ہے، اور موقع پرست بھی۔ یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے۔ جی، موقع پرست۔ دیکھیں، وہ پہلے ایک عام سے منصبدار تھے، پھر اپنی کوشش سے فوجدار بنے، اور پھر وہ جو تخت نشینی کی جنگ ہوئی بہادر شاہ اور اعظم شاہ کی۔ ہاں، یہاں ایک بات واضح کرنی ہے جو شاید پہلے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اعظم شاہ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میری غلطی تھی۔ وہ بہادر شاہ کی طرف چلے گئے تھے، جنگ سے پہلے ہی سلامی پیش کی۔ اور یہ فیصلہ ان کے لیے بہت اچھا رہا۔ جی، بہت اچھا۔ بہادر شاہ جیتے تو انہیں اعلیٰ منصب بھی ملا اور قطب الدین خان کا خطاب بھی۔
تو شاید اسی لیے موقع پرست کہا گیا کہ صحیح وقت پر صحیح طرف ہو گئے۔ اور پھر انہیں شہزادہ عظیم الشان تک رسائی ملی، جو بہادر شاہ کے بیٹے تھے اور بہت طاقتور تھے۔ بالکل، اور اسی رسائی کی وجہ سے انہیں جموں کا فوجدار مقرر کیا گیا۔ یہ ان کے کریئر کا عروج تھا۔ جی، اور یہیں سے پھر ان کی زندگی کا آخری باب شروع ہوتا ہے۔ ہاں، وہ المناک باب، سکھوں کے گرو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ ماخذ میں نام تو نہیں ہے، صرف گرو لکھا ہے۔ تو ہوا یہ کہ گرو لوہ گڑھ کے قلعے سے نکل کر پہاڑوں کی طرف گئے، رائے پور اور بہرام پور کی طرف۔ قطب الدین کو حکم ملا کہ ان کا راستہ روکیں۔ جی، وہ رائے پور کے قریب پہنچے، اور یہاں ایک وہ اتفاق کہہ لیں یا قسمت کہ عین اسی وقت ان کے بیٹے شمس خان، پوتے، پوتے شمس خان، ماخذ میں انکل لکھا ہے قطب الدین کے لیے، لیکن سیاق و سباق سے باپ بیٹے یا چاچا بھتیجے کا قریبی رشتہ لگتا ہے۔ خیر، شمس خان جن کا تبادلہ ہو چکا تھا، وہ چھٹی پر اپنے وہ بزرگ سے ملنے آئے۔ تو قطب الدین نے فوراً اپنے بہنوئی شہداد خان کو بھیجا رائے پور کی حفاظت کے لیے۔ شہداد خان شمس خان کے بھائی بھی تھے؟ جی، شہداد خان جو ان کے بہنوئی بھی تھے اور شمس خان کے بھائی بھی، انہیں 1500 سوار دے کر رائے پور بھیجا۔ خود شہداد خان بھی کچھ سوار لے کر شمس خان کی مدد کو آئے۔ بڑا پیچیدہ منظر ہے، باپ، بیٹا، پوتا، بھتیجا، بہنوئی، بھائی، سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جنگی مہم کے دوران۔ بالکل، اور ابھی قطب الدین اور شمس خان راستے میں شکار کھیل رہے تھے کہ خبر ملی کہ گرو بالکل قریب ہیں۔ اور یہاں وہ حکمت عملی کا اختلاف سامنے آیا۔ جی، قطب الدین نے کہا فوراً حملہ کرتے ہیں رائے پور پہنچ کر، لیکن شمس خان جن کا پہلے تجربہ تھا سکھوں سے لڑنے کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جلد بازی ٹھیک نہیں، پہلے فوج اکٹھی کریں، احتیاط سے چلیں۔ مگر بڑے تو قطب الدین تھے، انہوں نے نہیں مانی، اپنا توپ خانہ پیچھے چھوڑ کر تیزی سے حملہ کر دیا، اور جب سکھوں نے شمس خان کا نام سنا تو وہ شاید گھبرا گئے کہ بڑی فوج آ گئی، تو وہ پیچھے ہٹے۔ تو شروع میں تو قطب الدین کی حکمت عملی چل گئی ایک طرح سے۔ لگتا تو یہی ہے۔ قطب الدین نے سمجھا بس جیت گئے، کہا فوراً تعاقب کرو، ختم کرو دشمن کو۔ شمس خان نے پھر روکا، کہا جوش میں نہ آئیں، پہلے فوج کو ترتیب دیں، پھر آگے بڑھیں۔ یعنی رفتار بمقابلہ احتیاط۔ بالکل، اور اس بار احتیاط نہ کرنے کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ کیا ہوا؟ سکھوں نے دیکھا کہ پیچھے آنے والے تھوڑے ہیں، وہ پلٹ پڑے، اور ایسی شدید لڑائی ہوئی، ماخذ کہتا ہے کہ تلواریں چھوڑ کر دانتوں سے ایک دوسرے کو کاٹنے لگے۔ یا خدا! اسی لڑائی میں شمس خان وہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قطب الدین خان؟ وہ بھی شدید زخمی ہوئے، بے ہوش ہو کر ہاتھی سے گر گئے۔ کچھ وفادار افغان سپاہی تھے جو وہیں ڈٹے رہے اور انہیں بچانے کی کوشش کی۔ اور پھر شہداد خان پہنچ گئے؟ جی، شہداد خان جو ریپور سے آ رہے تھے، انہیں خبر ملی تو وہ تیزی سے پہنچے۔ انہیں آتا دیکھ کر حملہ آور بھگ گئے، غالباً سنبھے کہ اور فوج آ گئی۔ تو شہداد خان زخمی قطب الدین کو ریپور لے گئے؟ جی، ریپور لے گئے، لیکن زخم گہرے تھے۔ 3 دن بعد وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئے۔ تو باپ بیٹا یا چچا بھتیجا جو بھی رشتہ تھا، دونوں ایک ہی مہم میں مارے گئے؟ جی، دونوں۔ شمس خان کی لاش کا ذکر نہیں کہ وہیں دفن ہوئی یا کہیں اور بھیجی گئی۔ ایک بہت ہی المانہ کا انجام۔ اور یہاں اب وہ پہلی والی بات آتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ قطب الدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ شروع میں 4 بیٹوں کا ذکر تھا اور شمس خان پوتے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعی ایک وہ واضح تضاد ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید مطلب ہو کہ وفات کے وقت کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا جو قابل ذکر ہو یا جانشین بن سکے۔ شمس خان تو مارے ہی گئے تھے۔ یہ ممکن ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاصر الحنرا جیسی بڑی کتاب جو کئی ذریعوں سے معلومات جمع کر کے لکھی گئی، اس میں کہیں نہ کہیں اس طرح کا ابہام یا غلطی رہ گئی ہو۔ تیسرا، شاید لکھنے والے کا مقصد ہو کہ ان کی نسل آگے زیادہ نہ چل سکی یا کوئی بڑا مقام حاصل نہ کر سکی۔ تو یہ تھی قطب الدین خان خشکی دون کی کہانی، جو ہمیں معاصر الامراء کے اس اقتباس سے ملتی ہے۔ ان کا خاندانی پس منظر، شمس خان کا عروج و زوال، خود قطب الدین کا کیریئر، اور آخر میں یہ المناک موت۔ بالکل، اور یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس دور کی تصویر دکھاتی ہے۔ وفاداریاں کیسے بنتی بگڑتی تھیں، ذاتی خواہشات، فوجی فیصلے، قسمت کا کھیل، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ شمس خان کی مثال خاص طور پر، اتنی بڑی فتوحات اور پھر ایک دم موزولی۔ جی، اور قطب الدین کا بہادر شاہ کا ساتھ دینا
اور پھر ایک غلط فوجی فیصلے کی وجہ سے جان گنوا دینا، یہ سب اس زمانے کی حقیقتیں ہیں۔ اور آخر میں ایک بات سامعین کے لیے سوچنے کی ہے، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، خاص طور پر ایسی سوانح عمریاں، تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ تاریخ لکھی کیسے گئی ہے۔ ایک ہی کتاب میں اگر تضاد ملتا ہے، جیسے اولاد کے معاملے میں یا ناموں میں الجھن ہے، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی تک پہنچنا کتنا پیچیدہ ہے۔ جی ہاں۔ شاید یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف لیبلز پر نہ جائیں۔ کیا قطب الدین موقع پرست تھے یا حالات کے مطابق فیصلے کر رہے تھے؟ کیا ان کی آخری جنگ میں جلد بازی صرف غرور تھی یا ذمہ داری کا احساس؟ کیا شمس خان کی احتیاط بزدلی تھی یا تجربہ؟ بالکل۔ ان سوالوں کے شاید حتمی جواب نہ ہوں، لیکن ان پر غور کرنا تاریخ کو صرف واقعات کا مجموعہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے انسانی تجربات کی ایک گہری تفہیم بنا دیتا ہے۔